الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہمیں اور آپ کو بحیثیت مسلمان ایک دین عطا فرمایا ہے، ایک مذہب عطا فرمایا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اس کے عقائد ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے کے عقائد ہوتے ہیں جن کا وہ پابند ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی اسلام کے عقائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود ہم نے مانا، اس پر ہمارے کیا عقیدے ہونے چاہیے، اللہ کی ذات و صفات، اللہ کے احکامات کو قبول کرنے سے متعلق عقیدوں کا ذکر گزشتہ 2 ہفتے پہلے کیا گیا۔ گزشتہ ہفتے حضرات انبیاء علیہم السلام کی نسبت ہم نے چند باتیں گوش گزار کی، جس میں خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاتم المرسلین، خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین ہونا ہم نے سنا۔ آج کی اس مجلس میں مذہب اسلام کو فالو کرنے کے لیے، عمل میں لانے کے لیے جو رہنمائی کے طور پر، ہدایت کے طور پر، روشنی کے طور پر جو کتاب مبین ہمیں عطا کی گئی ہے، قرآن عظیم الشان، اور پچھلی آسمانی کتابوں کی نسبت چند باتیں گوش گزار ہونی ہیں۔ قرآن عظیم الشان میں سورۃ النساء آیت نمبر 163 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخاطب ہیں کہ آپ کی طرف ہم نے وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرف وحی بھیجی تھی نوح علیہ السلام کے بعد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل ہوئی جیسے پچھلے انبیاء پر نہیں وحی نازل ہوئی۔ جیسے آپ کو کتاب دی گئی ویسے پچھلے انبیاء میں بھی 3 رسول ایسے گزرے ہیں جن کو کتابیں دی گئی۔ اسی کا ذکر قرآن عظیم الشان میں اللہ فرما رہے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا۔ ایسے ہی وہی جیسے آپ پر کی گئی، نوح علیہ السلام پر کی گئی، انبیاء علیہ السلام پر کی گئی، ایسے ہی وہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، ایوب علیہ السلام پر، یونس علیہ السلام پر، ہارون علیہ السلام پر، سلیمان علیہ السلام پر بھی کی ہے۔ اور ان تمام انبیاء علیہ السلام پر وہی میں ایک امتیازی شکل جو داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوئی کہ ہم نے ان کو کتاب عطا کی۔
وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ نئی شریعت، نئے احکامات کے ساتھ جو رسول تشریف لاتے ہیں ان کے ساتھ ایک کتاب آیا کرتی ہے۔ جیسے داؤد علیہ السلام رسول ہوئے، آپ پر جو کتاب نازل کی گئی وہ زبور ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ تورات جس میں ہدایت اور روشنی تھی ہم نے نازل کی، جس کے ذریعے، جس کتاب کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے انبیاء، ان کے زمانے کے جو انبیاء، موسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب نازل ہوئی، آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے یہود میں، وہ تمام کے تمام معاملوں کو فیصل کیا کرتے تھے تورات کے ذریعے، اور ان کے جو ربانی اور احبار علماء تھے وہ فیصلہ کیا کرتے تھے اس کتاب کے ذریعے جس کی حفاظت کا انہوں نے ذمہ اٹھایا تھا۔ قرآن عظیم الشان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے، لیکن یہ جو پچھلی کتاب تھی تورات، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے احبار، ان کے علماء، ان کے انبیاء پر تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو بدلی ہوئی کیفیت ہے اس کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے فرما رہے، فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ گھبراؤ، مجھ سے میرا ڈر پیدا کرو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا دباؤ آئے گا، اس لیے کچھ ہیر پھیر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے نہیں۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، چند روپیوں کے عوض اللہ کی آیتوں کو نہ بیچو، جیسے انہوں نے کیا۔ تورات میں ہیر پھیر ہوا، اس میں رد و بدل کیا گیا، تغیر کیا گیا، تبدیلی کی گئی، اور اپنے من مطابق احکامات کو توڑ موڑ کر بتایا جانے لگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تورات کی نسبت، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو وہی کافر ہے، وہی نافرمان ہے۔ تو یہ جو ہوا تورات کے ساتھ کہ اس میں ہیر پھیر کیا گیا، رد و بدل کیا گیا، تو یہ کتب سماویہ ہیں، آسمانی کتابیں ہیں جو پچھلے انبیاء علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے، ان پر ہمارا مجموعی ایمان لانا ضروری ہے کہ جتنے احکامات، جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کتابوں میں نازل کی گئی وہ برحق ہے، ان پر ایمان لانا بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کا ذکر قرآن میں ہم کو ملتا ہے کہ کیا کیا چیزیں تورات میں، انجیل میں، زبور میں جس کے ساتھ انہوں نے رد و بدل کیا اور اپنے من مطابق اس کو ہیر پھیر کیا، تو مجموعی طور پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب جو قرآن عظیم الشان ہم کو عطا کیا گیا ہے، جو قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے آخری کتاب ہے، جس کے بعد کسی بھی کتاب کا نہ نزول ہوگا نہ کوئی اور رسول آئیں گے، اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے جو سراسر نصیحت اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے، اس قرآن میں رہنمائی اور عمل کرنے والے مومنین کے لیے
ذریعہ رحمت ہے، آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و مہربانی یعنی قرآن کے اترنے پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ قرآن اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو یہ ہدایت نامہ ہے ایمان والوں کے لیے اور قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے۔ اور قرآن عظیم الشان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے بلا شبہ اس قرآن کو روح القدس یعنی جبرائیل آپ کے رب کی طرف سے لائے ہیں تاکہ یہ قرآن ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کرے، اور یہ قرآن فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ قرآن جو ہم نازل فرما رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان کی نسبت ارشاد فرما رہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اس کی تلاوت کیا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقهم اللہ رزقهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کیا کرتے ہیں، یقیناً ایسی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس کو کبھی بھی نقصان پہنچنے والا نہیں، یعنی ان کے نامہ اعمال اور اجر و ثواب ان کو پورا دیا جائے گا۔ سورہ فاطر۔ تو یہ جو قرآن کریم ہے اس پر بھی ایمان، اس کی آیتوں پر ایمان کیا ہے، قرآن پر ایمان کیا ہے؟ قرآن پر ایمان کہ اللہ کے جو احکامات، سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز کہ ہم کتاب اللہ کو سمجھیں کہ میرے رب میرے پروردگار کا ایک کلام، ایک کتاب میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچی ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ میں دیکھوں کہ میرے رب کا کیا میسج ہے، میرا رب مجھ سے کیا فرمانا چاہتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا 82 جگہ پر براہ راست ہم سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جن کا مشور ایمان ہے، جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ تو ہم سے مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو میرا رب میرا پروردگار مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، کیا حکم ہے اللہ کے، کیا احکامات ہے، اللہ کی مرضیات کی باتیں کیا ہیں، کن چیزوں سے، کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہے، ضروری کام جو کرنے کے وہ کیا ہیں، حرام ناجائز اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کون سے ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں، یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن عظیم الشان میں آپ کو ملے گی۔ براہ راست قرآن ہماری رہنمائی کرے گا۔ اسی کو فرمایا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ایک نسخے کیمیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں قرآن عظیم الشان کی شکل میں۔ یہ ہدایت ہے، نور ہے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا، اس میں پورا پس منظر ہے کہ کیسے ایک انسانی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ واقعات کی لائن سے اس میں ہمارے لیے سبق آموز باتیں بتائی گئی ہیں کہ پچھلی امتوں میں جنہوں نے اللہ کی مان کر زندگی گزاری ہے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، روگردانی کی، ان کا کیا انجام ہوا، کیسے کیسے عذابوں کے ساتھ ان کو مبتلا کیا گیا۔ قیامت کے مناظر ہے کہ ایمان والا سمجھ جائے، اپنی زندگی کے رخ کو صحیح سمت میں لے آئے، ورنہ ایسے ہولناک مناظر سے اس کا سامنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن عظیم الشان ہم کو بتاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے قریب آئیں، قرآن سے اپنے ناطے کو، اپنے تعلق کو جوڑیں۔
صرف یہ نہ ہو کہ رمضان آنے پر تلاوت ہو رہی ہے، اتنے میں نے ختم کر دیے، اتنے میرے ختم ہو گئے. پورا سال قرآن عظیم الشان سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے. میرے رب کا میسج میں ہر آن جیسے مجھے فرصت مل رہی ہے، جتنی مجھے گھڑیاں مل رہی ہے، میں اس کی طرف متوجہ ہوں. جو معتبر تفاسیر ہے، معتبر ترجمے ہیں قرآن عظیم الشان کے، ان کی طرف ہم رجوع ہوں. بہت سارے ہمارے اکابرین اللہ والوں نے سہل انداز میں، بہت آسان انداز میں قرآن کریم کو سمجھایا ہے. ترجمے کے ذریعے، تفسیر کے ذریعے ہم اس کی طرف رجوع ہوں. ہم دیکھیں کہ ہمارے رب کا کیا میسج ہے، میرا پروردگار مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی کے رخ کو قرآنی آیات کی روشنی میں، احکامات کی روشنی میں، اللہ کی مرضیات کی روشنی میں اپنی زندگی کے رخ کو ہم موڑنے کی کوشش کریں، فکر کریں، اور قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. تو بنیادی چیزیں جو ہمیں آج کی اس مجلس میں معلوم ہوئی کہ پچھلی جو کتابیں حضرت انبیاء علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، یہ جو کتب نازل کی گئی، ان میں جتنے بھی احکامات اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے تھے وہ تمام کے تمام برحق سچے، وہ رسول سچے، ان کی کتابیں سچی. یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن بتاتا ہے. اب قرآن کریم میں ان کتابوں کی نسبت جو احکامات باقی رکھے گئے اور بحیثیت شریعت کے، بحیثیت مذہب کے ہمارے لیے جو عمل کی چیزیں ہیں وہ قرآن عظیم الشان کے احکامات ہیں، کہ ہماری زندگی چلے گی قرآن کے حساب سے، قرآن کی ترتیب سے، قرآنی احکامات سے. پچھلی کتابوں پر مجموعی ایمان اور پورا اور مکمل 100% ایمان قرآن عظیم الشان پر اور ان کے احکامات پر. تو ہمارا رجوع، ہمارا فوکس قرآن عظیم الشان کی آیات اور اس کے احکامات پر ہونا چاہیے. ہمیں قرآن سے اپنے ناطے کو، اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے تعلق کو بڑھانا چاہیے. ہمیں ان تفاسیر، ان ترجموں کی طرف جانا چاہیے کہ جس میں ہمیں سہل انداز میں، آسان انداز میں قرآن عظیم الشان سمجھایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.